کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، سورہ نساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ ایک اور بیماری جو رائج ہے وہ کیا ہے؟ مہر سے متعلق۔ نکاح کے وقت جب مہر مقرر کیا جاتا ہے نا کہ جی اتنا مہر ہوگا، معجل ہوگا یا مؤجل ہوگا، یعنی کہ غیر معجل ہوگا، معجل ہوگا فوری والا ہوگا یا عند الطلب ہوگا۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اگر کوئی عورت یا خاتون پسند آ گئی اور اچھے گھرانے کی ہیں لیکن استطاعت نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہہ دیا کہ جی 10 لاکھ روپے مہر ہے، حالانکہ ان کی استطاعت 50,000 دینے کی بھی نہیں ہے، لیکن لکھوا دیا بوقت جی ہم 10 لاکھ مہر دے دیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ 10 لاکھ ہوں گے نہیں، مہر کہاں سے دو گے، چاہے معجل ہو یا غیر معجل ہو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، کہ اپنی عورتوں کو ان کا حق مہر احسن طریقے سے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو ادا کر دو، ان کو دو۔ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، اور اگر پھر دینے کے بعد اگر تمہاری بیوی تمہیں اس میں سے کچھ دینا چاہے یا پورا دینا چاہے اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے، تو پھر وہ اچھا ایک تحفہ سمجھ کے رکھ لو، یہ بھی اجازت ہے۔ لیکن پہلی شرط کیا ہے کہ ان کا مہر دو جو تم نے بوقت نکاح، ایک جو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا شرعی حق تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ تمہیں دینا ہے۔ بہت سے معاملات یہی میں نے عرض کی نا کہ نکاح وافر مقدار میں جو ہے طے کر لیتے ہیں، پھر دینے کی استطاعت نہیں ہوتی اور پھر وہ چلا آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آج تک نکاح جو ہے حق مہر نہیں دیا، ان سے پوچھو تو پتہ نہیں یار دیا ہے یا نہیں دیا۔ اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو دیتے ہیں اور دینے کے بعد بیگم سے بنا بسرا کے واپس لے بھی لیتے ہیں کہ تمہارا اور میرا تو ایک ہی جو ہے، ہم تو ایک ہی ہیں، تو لہذا اور کیونکہ بیوی وہ فوراً جو ہے بہل جاتی ہے، کر دیتی ہے، واپس بھی دے دیتی ہے، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے کہ دیتے وقت یہ ہوتا ہے کہ یار دے دو، ایک شرعی حکم بھی پورا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ہم بنا پسرا کے اسے واپس بھی لے لیں گے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ تمہارے دل میں جو بات آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت وہ بات آتی ہے وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، وہ تو نیتوں کے ساتھ چلتا ہے، تو تم نے اس کو تو بے وقوف بنا لیا لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے تمہارے دل میں۔ تو لہٰذا یہ معلوم ہوا ہاں دے دو، دینے کے بعد اگر اس میں سے کچھ آدھا دیتی ہے یا پورا دیتی ہے تو رکھ لو، اس میں سے تمہیں کوئی حق نہیں۔ اچھا پھر دوسری کیا حق کنڈے ہوتے ہیں شوہروں کے پاس خاص کر کہ حق مہر دے دیا یا دینے کا ان کو حکم ہے، تو اب کیا ہوا کہ اپنا رویہ جو ہے بیویوں کے ساتھ خراب کر لیا، بات بات میں روڑ جانا، موڈ آف کر لینا اور کسی بات کا صحیح جواب نہیں دینا، ان سے نفرت سے ان کی نگاہوں سے دیکھنا اور ان کے ساتھ محبت نہیں کرنا۔ تو اچھا بیویوں کی حس مردوں کے مقابلے میں اس چیز میں تیز ہوتی ہے، تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ پھر اس طرح بھی جو ہے مہر لینے کے طریقے شوہروں کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ مردوں کے پاس ایک سے زیادہ ہتھیار ہوتے ہیں ایموشنلی بلیک میل کرنے کے، اور بہت سے کرتے بھی ہیں کہ وقتی طور پر بہلا پسلا کے باتوں میں بنا کر دے دیا، نہیں تو اس طرح دے دیا کہ جی ناراض ہو جاؤ، باتیں کرنا چھوڑ دو، پھر پتہ چلے گا کہ جی میں نے تو تمہیں پیسے دیے تھا کہ میرے کے واپس کر دو، تو وہ دے دے کہ جی آپ میرے شوہر ہو، میرے پیسوں کا کیا کرنا، دے دیا۔ تو اس طرح کے معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سختی کے ساتھ بیان فرما دیا کہ جو تم نے ایک تو سب سے پہلی بات اپنی استطاعت کے مطابق حق مہر جو شرعی حکم ہے، جو حق ہے عورت کا اپنی استطاعت کے مطابق دو، زیادہ دینے کی ضرورت، رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تم نہیں دے سکتے وہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنا رکھو کہ جتنا تم دے سکو، اور حق مہر مقرر کرنے کے بعد اب اس کو لٹکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دینا لازمی ہے۔ اور حق مہر ایسا حق ہے عورت کا کہ آپ نے اگر نہیں دیا تو یاد رکھیے کہ بروز قیامت اس حق مہر کا آپ سے سوال ضرور ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انصاف فرمانے والا ہے۔ پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ نے کسی سے اپنی منکوحہ کا 25,000 یا 50,000 مہر تو مقرر کر لیا، لیکن آپ دے سکتے تھے، لیکن دل میں شیطان آنے کی وجہ سے آپ نے نہیں دیا کہ دیتے رہیں گے، ہاں دے دیں گے۔ آپ تو یہ سوچ رہے ہو کہ فلاں سال دے دیں گے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی جان فلاں سال رہے گی نہیں رہے گی، آپ کے اس جسم میں آپ کی روح رہے گی یا نہیں رہے گی۔ آپ تو اپنی پلاننگ کر رہے ہو، لیکن اصل پلاننگ کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے کہ آپ رہو گے۔ اگر آپ کی نیت بھی تھی دینے کی لیکن لٹکا رہے تھے اور آپ کا انتقال ہو گیا، اب بتائیں کہاں سے مہر دیا؟
تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوں گے تو وہ 25 یا 50 ہزار جو دے سکتے تھے کہاں سے دو گے؟ اس وقت کہاں سے دو گے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو لے گا اس کا حق. پھر کس طرح لے گا؟ کہ وہ ان پیسوں کے بدلے آپ کی نیکیاں آپ کی منقوحہ کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا. اور وہ نیکی کی جس کی وجہ سے آپ محنت کرو گے تب وہ دو کرو گے کہ ایک نیکی بھی اگر ہم سے چھن گئی تو ہم جنت کی جگہ دوزخ کے حقدار بن سکتے ہیں. تو لہٰذا یہی ہوگا کہ بروز قیامت آپ کے نیک نام اعمال کے جو اچھے اعمال ہیں ان کو اٹھا کر اس حقدار کے حق کو دے دیا جائے گا اور پھر آپ خسارے میں ہوگے. تو لہٰذا آخرت کا خسارہ بھگتنے سے بہتر ہے کہ دنیا میں سنبھل جائیں اور جو بھی ذمے ہمارے حقوق ہیں چاہے وہ یتیم بچوں کے حقوق ہوں یا اپنی بیویوں کے حقوق ہوں یا اپنے بچوں کے حقوق ہوں یا اپنے اطراف کے رشتہ داروں کے یا اپنی سوسائٹی کے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ہوں، یہ حقوق کے معاملے میں آپ کو خبردار رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سوال لازمی کرے گا اور حق کو کسی بھی حق کو نہیں چھوڑے گا. اللہ فرماتا ہے اپنے حق کو تو چھوڑ دوں گا، میری رضا ہے، میرا حق ہے، لیکن کسی بندے کا حق نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ وہ خود معاف نہیں کر دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو بھی احکامات ان آیت مبارکہ میں پڑھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذمہ اگر یہ حقوق ہیں تو ہمیں احسن طریقے سے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.